لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ٹڈی دل کا بہت زوردار حملہ بھی ہے. مختلف علاقوں میں بہت سی فصلیں تباہ ہو گئیں. لوگ بڑے اس کے بارے میں پریشان ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بحث یہ بھی چھڑتی ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو کیسے کھایا جاتا ہے، پھر اس کا طریقہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹڈی بہت پرانا جانور ہے، اور اس کا ذکر قرآن و سنت میں بہت زیادہ ملتا بھی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے عذابات بھیجے. ان میں سے ایک عذاب یہ ٹڈی والا بھی تھا جو ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتا تھا. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بتائے اور لوگوں کی بے چینی اور اس موقع کے حالات کو یوں بیان کیا کہ کأنہم جراد منتشر، کہ اس وقت لوگ ایسے ہوں گے جیسے ٹڈی دل اوپر آسمان پر ایسے بکھری ہوتی ہیں. یہ لوگ بھی زمین میں ایسے ہی بکھرے ہوئے اس دن نظر آئیں گے. تو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. ایسے ہی انبیاء میں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ٹڈی جو ہے اس کو بڑے اہتمام اور شوق سے کھایا کرتے تھے. اور بخاری شریف میں صحابہ کرام فرماتے کہ ہم لوگ غزووں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو اس موقع پر ہم لوگ ٹڈیوں کو کھایا کرتے تھے شکار کر کے. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ٹڈیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں. وہ بڑے پریشان تھے. مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت آتی ہے. تو انہوں نے صحابہ کو بھیجا، کسی کو شام، کسی کو یمن، کسی کو عراق، کہ ٹڈیاں تلاش کرو ہیں یا نہیں. اور بہت پریشان لوگوں نے کہا حضرت وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں بس تلاش کرو. تو ایک آدمی یمن سے کچھ ٹڈیاں لے کر آیا اور بتایا کہ یمن میں یہ موجود ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا چہرے پر آثار اچھے ہوئے تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوق پیدا کی ہے، 600 پانی میں، 400 خشکی میں، اور جب اللہ کسی مخلوق کو ختم کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹڈی کو ختم کریں گے. تو مجھے اطمینان ہوا کہ ٹڈیاں ہیں تو چلو شکر ہے، ابھی اللہ کا مخلوق کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں ہوا. ایسے ہی ابن ماجہ میں، مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احلت لنا میتتان و دمان. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار ان کو حلال کر دیا ہے. خون کون سے ہیں؟ الکبد والطحال. ایک تو یہ تلی ہے وہ حلال کر دی، اور دوسرا جو ہے کلیجی، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. حالانکہ خون تو حرام ہے لیکن یہ 2 خون امت کے لیے حلال کر دیے. اور 2 مردار جن کو حلال کیا ان میں سے الحوت والجراد. ایک تو مچھلی ہے اور دوسرا یہ ٹڈی ہے. مطلب یہ کہ ان کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، بس یہ مر جائیں یا ان کو ویسے گرا لیں تو بغیر ذبح کیے ان کو کھانا جو ہے وہ جائز ہے. اب یہ جو ٹڈی ہوتی ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں. کچھ پانی کی بھی ہوتی ہیں، کچھ خشکی کی بھی ہوتی ہیں. پھر خشکی میں 2 قسم کی ٹڈیاں ہوتی ہیں. ایک وہ جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، یہ چونکہ حشرات کے حکم میں ہے اور اس کا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے، اس کو تو بالکل نہیں کھانا چاہیے. لیکن جو ہواؤں میں اڑنے والی دوسری ہیں پروں والی ٹڈیاں، ان کا کھانا بالکل حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حلال ہونے کو بتایا اور صحابہ کرام بھی اس کو کھاتے رہے ہیں. اب یہ جو ٹڈی ہے یہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، سبز رنگ کی، سرخ رنگ کی، اور مختلف ڈبوں کی شکل میں بنی ہوئی ان کے ڈیزائن ہوتے ہیں. تو تمام کی تمام ٹڈیاں جو ہیں وہ حلال ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو ٹڈی ہے یہ اس میں 10 جانور، علماء نے لکھا 10 جانوروں کی صفات اس اکیلی ٹڈی میں پائی جاتی ہیں. مثلا اس کا جو سر ہے اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ بالکل ایسے یعنی گائے کی طرح لگتا ہے. اس کی آنکھیں ہاتھی کی طرح سے ہیں، اور اس کے اوپر 2 اینٹینے ہوتے ہیں، وہ بالکل ایسے جیسے 12 سنگے کے سینگ ہوتے ہیں. اسی طرح اس کا سینہ جو ہے وہ شیر جیسا ہے، اور اس کا پیٹ بچھو کی طرح سے ہے. ٹانگیں اس کی شتر مرغ کی طرح سے ہیں. ران اس کی اونٹ جیسی ہے،
اور اس کی جو پیٹھ ہے یعنی پیچھے دم وہ بالکل سانپ کی طرح سے ہے، اور اس کے پر جو ہیں وہ گدھ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو 10 جانوروں کی صفات اس اکیلی میں پائی جاتی ہیں۔ پھر یہ طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بڑی مفید ہے۔ بعض اطباء تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے سمندر کے اندر طاقت کے اعتبار سے جھینگا ہوتا ہے، تو یہ جو ٹڈی ہے یہ خشکی کا جھینگا ہے، طاقت کے اعتبار سے بڑی اہم چیز ہے۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ اس میں جو پروٹین ہے وہ 62% پروٹین پائے جاتے ہیں، 17% اس میں تیل ہوتا ہے، اور باقی اس کے اندر کیلشیم، میگنیشیم اور دوسری چیزیں وہ بہت کثرت سے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، تو اس لیے طاقت کے اعتبار سے بڑی اہم چیز ہے۔ پھر اس کے طبی فوائد میں اطباء نے یہ لکھا کہ موسمی بیماریوں کے علاج کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ کمر کا درد، جوڑوں کا درد، اس کے لیے بھی اس کو بڑا اچھا عربوں میں سمجھا جاتا ہے، اور عرب تو اس کو بڑے اہتمام سے اس اعتبار سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس کو شکار کیسے کیا جائے، تو دیکھیں دن میں تو اس کا شکار مشکل ہے چونکہ یہ ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو شکار کرنے والے رات کے وقت میں اس کو شکار کرتے ہیں، چونکہ رات کو یہ درختوں کے پتوں کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، تو پھر رات کو یہ اڑ نہیں سکتی، اس وجہ سے عام طور پر اسے رات کو شکار کیا جاتا ہے۔ اب اس کو پکانے کا طریقہ کیا ہے، تو دیکھیں عام طور پر جو عربوں میں اس کو کھایا جاتا ہے وہ 2 طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو گرم پانی میں ڈال کر ابالتے ہیں، پھر اس کی ٹانگیں پر وغیرہ اتار کر اس کو تیل میں بوائل کر کے پھر اس کو یعنی تیل میں اس کو تلتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح افریقہ میں اس کا یہ بھی رواج زیادہ مشہور ہے کہ چاول میں اس کو ڈال کر جیسے ہم پلاؤ بناتے ہیں تو اس طرح بھی لوگ کھاتے ہیں۔ باقی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو جیسے پسند لگے مسالہ بنا کر کھائیں، جس طرح جس کو جو اچھا لگتا ہے اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں، تو یہ گوشت کا کام جو ہے وہ دیتی ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ٹڈی کا کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ضرور کھا کے ہی رہنا ہے۔ بہت سے لوگوں کی طبیعت نہیں مانتی کھانے کو، تو کوئی بات نہیں، اس کا کھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کھانا چاہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تم کیوں کھا رہے ہو، تمہیں نہیں کھانا چاہیے، یہ منع ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو بحث مباحثہ وہ اچھا ہوتا ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں حرام ہونے یا حلال ہونے میں شبہ ہو، چونکہ اس کے حلال ہونے میں اور حرام ہونے میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے کہ اس کا کھانا بالاجماع حلال ہے۔ اس لیے اس میں ہمیں آپس میں نہ پریشان ہونا چاہیے اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا چاہیے۔ بہرحال چونکہ یہ عذاب کی شکل ہے، فصلوں کو کھا جاتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، اسی وجہ سے اس سے پناہ مانگی گئی ہے، تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یہ اگر آ گئی ہے تو اللہ ہمیں اس سے پناہ دے دے، ہماری فصلوں کو اللہ خراب ہونے سے بچا لے، اور یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ خود ہی کہیں نہ کہیں چلا جائے گا، لیکن بہرحال اس کو اگر کسی کو میسر ہو جائیں تو وہ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔